اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسما؟ ہم شروع کر جی لیتے ہیں۔ ہاں ہم شروع کر لیتے ہیں اور ٹھیک ہے، پھر جوائن کرتے رہیں گے لوگ۔ ٹائم ہو گیا ہماری کلاس کا، میں نے کافی ویٹ کر لیا، تو انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ہم نے آج کیا پڑھنا ہے، آپ کو یاد ہے؟ جی فعل مضارع پڑھنے تھے۔ ہاں، فعل مضارع کی گردان میں نے بتائی تھی پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہوئی ہے؟ جی مشکل تو آپ نے نہیں ہے بولے نا؟ تھے کہ آپ ہاں جی کہ پہلے سے تھوڑا سا ریڈ کر کے آئے تو میں اور زیادہ سمجھا۔ ہاں، تو پہلے سے ریڈ کریں تو سمجھ آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا تھوڑا سا لیسن جو اگلا پڑھنا ہو اس کو ریڈ کر کے آیا کریں۔ تو یفعلو، جی یفعلو، تفعلو، تفعلو 2 بار آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور یہ تفعلو تفعلو 2 بار جب آتا ہے تو اس کو ایک باری کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور اس کے بعد افعلو اور نفعلو، تو یہ کتنے صیغے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا؟ جی مضارع کے یہ 4 صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال اربع کہتے ہیں، اچھا افعال اربع۔ صحیح ہے؟ یہ جی 5 ہوتے ہیں لیکن ان کو 4 کاؤنٹ کرتے ہیں، تو ان کو افعال اربع کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سے آپ دیکھیں جو باقی بچ گئے ہیں نا، ان میں سب میں نون آ رہا ہے، جی ٹھیک ہے؟ اب یہ جو 2 نون والے ہیں، جو یفعلنا اور تفعلنا، یہ والا اور یہ والا نا، جی یہ 2 صیغے جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ نون نسواں کے صیغے ہیں، ہے نا؟ اچھا اس میں یہ نون ہوتی ہے نا، یہ مؤنث کی نون ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جی اس کو یہ نون جو ہوتی ہے، یہ یعنی 2 صیغے جو ہوتے ہیں یہ والے، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ یہ 5 یہ جی 4 تو جو ہیں یہ معرب ہیں۔ معرب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ اعراب جیسے اسم کا اعراب بدلتا ہے، اسی طرح فعل مضارع کا بھی اعراب بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اسم جو ہوتا ہے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے، ناٹ مجرور۔ فعل مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دمہ منصوب دیکھ رہی ہیں نا، تو یہ مرفوع ہے۔ جی اور جی پھر اگر آپ زبر دیکھیں گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ منصوب ہو منصوب ہوگا، لاسٹ میں زبر دیکھیں گی تو وہ منصوب ہوگا۔ اور اگر جو ہے آپ اس کے اوپر زیر کبھی نہیں آتی فعل پہ، اس کو بالکل دماغ سے نکال دینے کے فعل پہ زیر آئے گی، فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی، فعل کے اوپر جزم آتی ہے، تو فعل مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے۔ اور وہ بھی کون سا فعل ہوتا ہے؟ جو کہ مضارع ہوتا ہے، جی باقی کوئی فعل ماضی، امر، وہ کچھ نہیں ہوتے۔ فعل مضارع جو ہوتا ہے اسی کا اعراب بدلتا ہے۔ تو اس میں یہ جو ہے 4 صیغے میں نے بتایا، افعال اربع کے 4 صیغے معرب ہوتے ہیں، یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی جزم آ جاتی ہے، کبھی زبر آ جاتی ہے، کبھی پیش آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ 2 صیغے نون نسواں والے جو 2 صیغے ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ 2 ہی اچھا ہوتے ہیں، بٹ نون نسواں کے جو ہوتے ہیں یہ مبنی صیغے ہوتے ہیں۔ مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چینج نہیں ہوتے، جس کے اعراب چینج نہیں ہوتے، وہ ہاں، ایک ہی حالت میں مبنی ہوتے کا ہیں۔ مطلب ہوتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک آپ نے بتایا، مبنی کا مطلب ہوتا ہے فکسڈ، جن کا اعراب فکسڈ ہوتا ہے، وہ ایک ہی جی ان کا ایک ہی لباس ہوتا ہے۔ جیسے ہم نون میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ موسیٰ جی موسیٰ موسیٰ، یا ہاذا اللہ زی اللہ زی اللہ زی، تو یہ یفعلنا تفعلنا یہ ایسے ہی رہیں گے، ان چینج۔ جی ان کے پاس کوئی اور ڈریس ہی نہیں ہے، ان کے پاس ڈریسز ہیں، 3 ڈریسز ہیں ان کے پاس، جو معرب ہے نا افعال اربع، ان کے پاس 3 ڈریسز۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے کتنے صیغے آپ کے؟ 5 یہ نکال دیں، 2 یہ نکال دیں، 7 ہو گئے نا؟ پیچھے کتنے رہ جی گئے؟ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 14۔ 14 میں سے جب ہم 7 نکال دیتے ہیں تو پیچھے کتنے رہ جاتے ہیں؟ 7 رہ سات جاتے ہیں۔ اب 7 جو ہے نا یہ آپ کے کون سے صیغے ہیں؟ جو کہ ان کے علاوہ ہیں، پیش والے بھی اور نون نسواں کے علاوہ بھی جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے یفعلانی، یفعلونا، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی یا تفعلینا بھی ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ اور یہاں پہ تفعلونا بھی ہے، تو یہ 7 ہو گئے۔
ٹھیک ہے نا, 1 2 اور یہ 3 اور یہ 4 اور یہ 5 اور یہ 6 اور یہ 7. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو 7 ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو یفعلانی کو تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تفعلانی 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 3 بار آ رہا ہے جی, تو اس کو ہم ایک بار کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا, ایک بار کاؤنٹ کریں گے تو ٹوٹل یہ کتنے ہو گئے پھر, یفعلانی یفعلونا, ٹھیک ہے, تفعلانی 3 اور تفعلینا 4 اور تفعلونا 5. تو یہ کتنے ہو گئے, 5. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں, افعال خمسہ کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں, افعال خمسہ. یہ افعال خمسہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ 5 جو 7 صیغے ہیں اوریجنلی, اور جن کو ہم تفعلانی کو ایک بار کاؤنٹ کر کے ہم نے کیا کیا, ایک افعال خمسہ بنا دیا. یہ والے بھی معرب ہوتے ہیں, ان کا بھی اعراب بدلتا ہے, لیکن ان کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں نون آ رہا ہے نا, تو یہ نون جو ہے نا دمہ, یہ نون دمے کے برابر ہے. یہ ان کی رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہے, ان کی رفعی حالت کو دمہ ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی جو 5 افعال خمسہ ہیں ان کی رفعی حالت کو نون ظاہر کر رہا ہے. ان 2 کو نکال دیا بیچ میں سے, مائنس کر دیا ہم نے. یہ جو افعال خمسہ ہیں ان کی رفعی حالت کو نون ظاہر کر رہا ہے. اب یہ نون جو ہے اگر موجود ہوگا تو یہ صیغہ جو ہے رفعی حالت میں ہوگا. اگر یہ نون آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ صیغہ یا تو کس حالت میں ہوگا, نسبی حالت میں ہوگا یا جزمی حالت میں ہوگا. سمجھ آئیے, نون موجود ہے تو سمجھ لیں وہ رفعی حالت ہے. اگر نون موجود نہیں ہے تو پھر وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں نا مضارع کی, مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہے. اگر نون موجود ہے, نون نظر آ رہا ہے تو وہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے, اگر نون نظر نہیں آ رہا تو پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی, یا تو منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. تو پھر پہچانیں گے کیسے, کون بتائے گا؟ رفعی حالت میں تو آپ نے پہچان لیا نون موجود ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس میں دمہ موجود ہے آپ نے پہچان لیا. نسبی اور جری حالت دونوں سیم ہے, نون گر جائے گا. جیسے تف سے دو ہے, اب تف سے دو اصل میں کیا تھا, تف سے دونا تھا. اب تف سے دونا میں نون گر گیا, یہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے, اگر موجود ہے تو یہ رفعی حالت ہے. اگر یہ گرا ہوا ہے اور یہاں اس کی جگہ وہ کے آگے الف پھر لگا دیتے پروٹیکشن کے لیے, تو اس کو پروٹیکٹ کرے, اس کو الف بکایا کہتے ہیں, اور یہ پروٹیکٹ کرتا ہے فعل کو کس چیز سے, اگلے والے لفظ میں مکس نہ ہو جائے, اس لیے اس کو پروٹیکٹ کہتے ہیں. تو یہ تف سے دو بن جاتا ہے. اب تف سے دو جو ہے نا یہ ایسی نہیں بن گیا, یہاں پہ رفعی حالت ہے. جب نسبی ہوگی تو پیچھے کچھ آئے گا تو نسبی ہوگی نا, پیچھے کچھ آئے گا تو جزمی ہوگی نا. تو بالکل اسی طرح تف سے دونا کے پیچھے بھی کوئی آئے گا تو نسبی یا جزمی ہوگی. تو وہ پیچھے آپ نے حرف دیکھنا ہے کہ کون سا حرف آ رہا ہے, نصب دینے والا آ رہا ہے یا جزم دینے والا آ رہا ہے. اگر نصب دینے والا حرف آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ نسبی حالت ہوگی, تف سے دو. اور اگر جزم دینے والا آ رہا ہے تو پھر جزمی حالت ہوگی, مجزوم ہوگا مضارع اس وقت. مثلا تف سے دو کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے, لا لکھا ہوتا ہے. اب لا جو ہے وہ اس نے نون کو گرایا ہے, اور یہ لا جو ہے کون سے حروف میں سے, جازمہ میں سے. ابھی ہم پڑھیں گے جازمہ حروف اور ناصبہ حروف, تو جو مضارع کو چینج کرتے ہیں اس کا اعراب. تو یہ جو کہ جازمہ میں سے, اس لیے ہم کہیں گے مضارع یہاں پہ مجزوم ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر پیچھے ناصبہ میں سے کوئی آ جاتا ہے, ان آ جاتا ہے یا لن آ جاتا ہے, یا پھر 2 حرف اور ہوتے ہیں, لامو کئی ہوتا ہے, لی ہوتا ہے, تو یہ جو ہوتے ہیں نا لی, یہ لامو کئی اس کو کہتے ہیں. اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر مضارع کیا ہوگا اس وقت, کیونکہ یہ حروف ناصبہ ہیں تو اس وقت مضارع منصوب ہوگا. ٹھیک ہے, یہ نوٹس آپ نے بنانے, ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی. میں خود تھوڑی ڈیٹیل پہلے اس لیے بتا دیتی ہوں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو آپ کو ہر لائن سمجھ آ رہی ہو. تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. تو مضارع جو ہے مرفوع بھی ہوتا ہے, منصوب بھی ہوتا ہے, مجزوم بھی ہوتا ہے.
اس کے دو سیغے جو ہوتے ہیں وہ انچینج رہتے ہیں, مبنی ہوتے ہیں, یفعلنا اور تفعلنا. وہ آپ کو خود پتہ کرنا پڑتا ہے. اللہ زی کا پتہ نہیں چلتا, اللہ زینا کا پتہ نہیں چلتا, موسیٰ کا نہیں پتہ چلتا یہ رفعی حالت ہے, نسبی ہے, جری ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح یفعلنا کا بھی آپ کو تفعلنا کا نہیں پتہ چلے گا کہ یہ رفعی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی تو ہر حال میں نون موجود رہے گی نا. تو پھر پیچھے اس کے اگر کچھ نہیں آیا تبھی یفعلنا تفعل نہیں ہے, لیکن اگر پیچھے حروف ناصبہ میں سے کوئی آ گیا تبھی نون نہیں گرے گا, نون ویسے ہی رہے گا, اور پھر جزمی حالت میں بھی اس کا نون ویسے ہی رہے گا. تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اس کی رفعی حالت ہے یفعلنا کی, یا نسبی ہے, یا جری ہے. تو نون کے اوپر زبر پہ آپ نے نہیں جانا کہ یہ نسبی حالت ہے, ایسا نہیں سوچنا. یہ نون جو ہے یہ جمع کا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو یہاں بھی آ رہا ہے, یفعلون پہ بھی آ رہا ہے, تفعلون پہ بھی آ رہا ہے. اور یہاں پر کیوں نہیں آ رہا؟ نون کے نیچے زیر کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ مثنیٰ ہے اس لیے. کیونکہ مثنیٰ ہے, جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نون کے نیچے جب آپ زیر دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آنی ساؤنڈ, بالکل جیسے نون کی آنی ساؤنڈ ہوتی ہے نا, کتابانی, تو بالکل ہی فعل مضارع میں بھی آنی ساؤنڈ ہوتی ہے اور اونا ساؤنڈ ہوتی ہے. تو اونا ساؤنڈ جمع کے لیے اور آنی ساؤنڈ اس میں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ساؤنڈ نہیں آ رہی یفعلنا تفعل میں, اونا بھی نہیں آ رہی, آنی بھی نہیں آ رہی. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ یا تو رفعی ہے, یا نسبی ہے, یا جزمی حالت. تو اس میں 3 گروپس بن گئے ابھی. ایک تو بن گئے جن کے اوپر دمہ آتا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں افعال اربع. 5 صیغے ہوتے ہیں بٹ ان میں سے 2 ریپیٹ ہو رہے ہیں, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ایک کر کے لیتے ہیں. تو اس طرح یفعلو, تفعلو اور افعلو اور نفعلو, 4 صیغے جو ہیں ان کو افعال اربع کہتے ہیں. باقی آپ آ جائیں, یہ 2 کو نکال دیا بیچ میں, تو پیچھے ہمارے پاس 7 رہ جاتے ہیں. یہ نون اعرابی والے, اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ نون اعرابی, یہ نون اعرابی ہے. نون اعرابی کا کیا مطلب ہے, کوئی بتائے گا؟ نون اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ جو اعراب, اصلی اس کے ساتھ اصلی ہاں نونو اعراب کے ساتھ. ہاں, نون اعرابی وہ ہوتا ہے جو کہ اعراب کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے. یہ والا نون جو ہے نا, یہ اعراب کے طور پہ نہیں آ رہا. یہ والا, یہ نون اعراب کے طور پہ نہیں آ رہا. یہ والا, یہ ضمیر ہے, یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پروناؤن ہے, ضمیر ہے. بٹ یہ جو دوسرا نون ہے آنی, یہ جو آنی صیغوں میں اور یفعلون اور تفعلون صیغوں میں آ رہا ہے, جس کو میں نے افعال خمسہ بنایا ہے, جو کہ معرب بھی ہو جاتا ہے, معرب ہوتا ہے اور پھر مجزوم بھی ہوتا ہے, منصوب بھی ہوتا ہے. اس میں جو نون آ رہا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. افعال خمسہ میں جو نون آ رہا ہے نا, وہ نون اعرابی ہے. افعال خمسہ کے اندر جو آ رہا ہے, کیونکہ وہ بدلتا رہتا ہے. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ جو بدلتا ہے. تو نون اعرابی بھی کیا ہے؟ وہ بھی کبھی رفعی حالت میں ہوتا ہے, کبھی گر کے نسبی جری حالت میں چلا جاتا ہے, جزمی حالت میں. جری حالت ہمارے منہ سے بہت نکلتا ہے, لیکن جری حالت فعل میں ہوتی نہیں ہے, جزمی حالت ہوتی ہے. انشاءاللہ تو ہم آگے چلتے ہیں اس کو لے کے. گردان انشاءاللہ اس کو آگے اور یہ کلیئر ہو گیا. بھی میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے. اس میں پھر آپ کو پتہ ہے غائب کے صیغے ہوتے ہیں 6, اور 6 جو ہوتے ہیں نا مخاطب کے صیغے, حاضر کے صیغے, سیکنڈ پرسن, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے فعل امر بھی بنتا ہے اور ان سے فعل نہی بھی بنتا ہے. امر بنانے کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے انہی صیغوں سے. انہی 6 صیغوں سے آپ کا کیا بنتا ہے؟ صرف 6 صیغے ہوتے ہیں فعل امر میں, اور جو ہے آپ کا فعل نہی بھی انہی 6 صیغوں سے بنتا ہے. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 14 صیغے ہیں ٹوٹل, اس کو میں نے ڈیوائڈ کر دیا افعال اربع میں, افعال خمسہ میں, اور جو 2 صیغے ہیں وہ آپ کے مبنی کے صیغے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, ایک گردان تو یفعلو سے بنائی, اور ایک یفعلو سے بنائی, اور ایک یفعلو سے بنا رہے ہیں. اب یہ 3 طرح کا مضارع, جس طرح ماضی جو ہوتا ہے نا وہ فعل بھی ہوتا ہے, اور فاعل بھی ہوتا ہے, اور فاعل بھی ہوتا ہے. فعل ہوتا ہے ماضی, اور فعل سے 3 بنتے ہیں نا آپ کے فعل, 3 طرح کے گروپ بنتے ہیں فعل سے. فعل یفعلو, فعل یفعلو, اور فعل یفعلو. تو 3 صیغے اس کے بنتے ہیں. تو یہ فعل ایک ہوتا ہے, پھر فاعل ہوتا ہے. فاعل سے کتنے صیغے بنتے ہیں, اور فاعل سے کتنے صیغے بنتے ہیں؟ ماضی 3 طرح آتا ہے نا,
फअला। माजी 3 तरह आता है, सिर्फ हरकत कौन सी चेंज हो रही है, मिडल वाली चेंज हो रही है। तो जिस तरह माजी 3 तरह से आता है, इसी तरह मुजारे भी 3 तरह से आता है, मिडल हरकत उसकी चेंज होती है। एक होता है यफअलू और एक होता है जबर के साथ ना यफअलू, और दूसरा क्या होगा इसका यफइलू। ठीक है, दूसरी सूरत यफइलू वाली होगी, इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि फाइला से यफइलू ही बने। यफइलू एक सूरत होती है और तीसरी जो होती है वो यफउलू सूरत होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की सूरतें इसकी बन जाते हैं मुजारे की। ठीक है, ये आपका मुजारे की 3 सूरतें हो गई, तीनों शक्लों में आ सकता है, इसलिए तीनों गर्दानें दी हैं। ये 3 सूरतों में आ सकता है, ये हमने पीछे 3 गर्दानें पढ़ी हैं, फाला से भी पढ़ी है, फाला फाला बेसिक जो गर्दान पढ़ी है वो फाला फाला, ये बेसिक आपने फाला से याद करनी है, और यहाँ पे बेसिक आपने यफअलू से याद करनी है, जो ऊपर वाली थी यफअलू यफअलानी, ये बेसिक गर्दान आपने याद किए। बाकी फिर आपने जब बनानी होगी ये याद हो जाएगी, तो फिर आप यफइलू यफइलानी यफइलूना यहाँ पे जेर लगाती जाएं और बनाती जाएं। फिर इसी तरह या तीसरी वाली बनानी होगी तो यफउलू यफउलानी यफउलूना, उस तरह से आप बनाती जाएंगी। तो मिडल लेटर की हरकत जो है ना वो चेंज होती है मुजारे में भी और माजी में भी। इस तरह से ये 3 तरह की गर्दानें जो है वो हमारे पास बन जाती हैं। ठीक है, ये आपकी कसरा से, मिडल लेटर कसरा से बनी हुई है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। आपके वही 2 सीगे जो हैं वो आपके नून निस्वा के हैं, मबनी वही, ये वाहिद मुन्नस का सीगा, इसको याद रखना है। और बाकी जो हैं उसी तरह अफ़ाले अरबा हैं, अफ़ाले खमसा हैं। तो यफ़उलू से बनी हुई है, इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, जब आएंगी तो देखा जाएगा खुद ही। और पहले बेसिक गर्दान आप याद करें, उसकी जो ग्रुप्स हैं वो जो मैंने बनवाए हैं वो याद करें। 3 ग्रुप्स बनवाए हैं मैंने, अफ़ाले अरबा, अफ़ाले खमसा और मबनी के सीगे जो हैं 2। अच्छा, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। इरम आप पढ़ेंगे, आपका नेट सही है, थोड़ा कोशिश करें। जी टीचर। अच्छा चलिए आप पढ़िए। वो अफ़ाल जिनका माजी फ़अला के वजन पर आता हो, लाज़मी नहीं होता कि उनका मदारे भी ऐन कलमे की ज़बर यानी यफ़अलू के वजन पर ही आए। वो यफ़इलू के वजन पर भी आ सकता है और यफ़उलू के वजन पर भी। ये सब अहले ज़बान के इस्तेमाल से ही मालूम होता है। हमने माजी के औज़ान की जो 3 फहरिस्तें बनाई थी, उन 3 फहरिस्तों में इस्तेमाल होने वाले अफ़ाल के मदारे जिस जिस वजन पे आते हैं वो दर्जे झेल हैं। हाँ बिल्कुल, अब ये जैसे माजी चेंज होता रहा था ना, इसी तरह मुजारे भी क्या है, वो भी खलका से 3 पॉसिबिलिटीज हैं। खलका से 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। खलका फेल से तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन जब हम फ़अला कहेंगे ना, फ़अला, तो उससे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो मैंने आपको पहले जब बनाए थे माजी के तो मैं बताया था कि इससे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो 3 तरह के बाब फ़अला से बनेंगे। ठीक है ना, फ़अला से 3 पॉसिबिलिटी हैं, यफ़अलू यफ़इलू और यफ़उलू। तो फिर आपके 3 फ़अला यफ़अलू से एक बाब बन जाएगा, बाब फ़तहा। फ़अला यफ़इलू से बाब कौन सा बनेगा आपका, दरबा यदरिबू, और फ़अला यफ़उलू से आपका बनेगा नसरा यंसुरू। तो फ़अला से 3 बाब बन जाते हैं जब 3 तरह से चेंजिंग आती है मुजारे में। इसी तरह फ़ाइला से 2 बाब बनते हैं, और इसी तरह फ़ाउला से सिर्फ 1 बाब बनता है, फ़ाउला और यफ़उलू, वो एक ही बाब बनाता है। फ़ाइलू 2, फ़ाइला जो होता है वो 2 बाब बनाता है, जब मुजारे के साथ मिलता है तो वो एक बनाता है फ़ाइला यफ़इलू और एक बनाता है फ़ाइला यफ़इलू, तो 2 बाब बनाता है आपके। एक तो समिया बनाएगा, एक हसीबा बनाएगा, 3 इसमें बन गए। इसमें कौन कौन से बने, फ़अला यफ़अलू से आपका बन गया फ़तहा, और फ़ाइला यफ़इलू से बन गया आपका दरिबा, और फ़अला यफ़उलू से बन गया नसरा। फिर जब हम फ़ाइला लिखते हैं तो उससे 2 बाब बनाए थे हमने, कौन कौन से बनते हैं फ़ाइला से, या तो पॉसिबिलिटी है, हाँ, या तो पॉसिबिलिटी है फ़ाइला यफ़अलू, तो उससे हमारा समिया, और फिर हमारी दूसरी तो फिर फ़ाइला यफ़इलू से क्या पॉसिबिलिटी है, हसीबा। तो ये 2 बाब इससे बन जाएंगे।
ٹھیک ہے نا, یہ دو باب اس سے بن گئے, اور فاؤلا سے ایک ہی پاسبلٹی ہے, وہ ایک ہی موٹو ہے نا, دما جو ہے نا موٹو ہے, وہ کہتا ہے بس میں نے ایک ہی باب بنانا ہے, میرے سے نہیں ہلا جاتا. تو فاؤلا, کروما یا کروما. ہاں فاؤلو, سوری فاؤلا, ماضی پہ آپ نے ہمیشہ زبر رکھنی ہے, یہ خیال رکھنا ہے. فالا یفعلو, تو یفعلو سے وہ کون سا باب بنائے گا؟ فالا یفعلو سے وہ ایک ہی بنائے گا آپ کا کروما یا کروما یا کرومو. تو اس نے دو باب بنائے فائلہ نے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماضی میں سب پہ زبر آ رہی ہے, زبر آ رہی ہے نا, لیکن ماضی پہ جب زبر ہوتی ہے تینوں پہ تو اس سے تین باب پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تین بابوں کی پاسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو آپ کی خلقہ یخلقو بھی ہو سکتی ہے, باب نصر ینصرو. پھر آپ کی جعل یجعلو, یہ کون سا باب ہے؟ فتح ہے. اور غفر یغفرو, یہ ہے آپ کا کون سا؟ ضربہ. تو یہ تین. تو اب آپ نے جب باب کو پہچاننا ہے نا کہ کون سا باب ہے, تو صرف ماضی سے نہیں پہچان سکتے کہ کون سا باب ہے. آپ صرف یہ خلا کا دیکھ کے تو آپ نہیں پہچان سکتے جب تک اس کا مضارع ساتھ نہیں لگائیں گے. جب اس کا پیر بنائیں گے مضارع کے ساتھ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا کون سا باب بن رہا ہے. خلقہ یخلقو ہوتا ہے. اب یہ جو خلقہ یخلقو ہے نا, یہ ایک ہی باب سے آئے گا. ہر فعل جو ہے وہ ایک ہی باب, ایک ہی دروازے, ایک ہی گروپ میں ہوتا ہے, ایک ہی دروازے سے داخل ہوتا ہے, دو سے نہیں داخل ہو سکتا. بہت کم پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی ایک فعل جو ہے وہ دو ابواب سے آ جائے. موسٹلی 99% یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فعل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی باب, نصرہ سے بنے گا, فتح سے بنے گا, ضربہ سے بنے گا, یا پھر آپ کا اس کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کا ہے نا, ضربہ کے بعد کون سا باب ہے چوتھا؟ سمیہ. سمیہ یسمع. سمیہ سے بنے گا یہ, یا پھر آپ کا حسیبہ سے بنے گا, حسیبہ سے یا ضربہ کروما سے. سے. ہاں, تو ایک ہی پاسبلٹی ہے. تو آپ نے جب تک مضارع ساتھ نہیں ملائیں گے اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے, کہ مضارع کے صیغے تین ہوتے ہیں نا, دمے والا بھی ہوتا ہے, زبر والا بھی ہوتا ہے, زیر والا بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے کہ ہاں بھائی واقعی وہ اس مضارع کا یہی بن رہا ہے, تو تب تک آپ اس کا باب کا نام نہیں بتا سکتے. اسی طرح آپ کو اگر مضارع دیا ہوا ہے تو پھر آپ کو ماضی پہ جانا پڑتا ہے, اور ماضی پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا ماضی فعلا کے وزن پہ آ رہا ہے, فاعلا کے وزن پہ آ رہا ہے, یا فاؤلا کے وزن پہ آ رہا ہے. تو پھر جب تک آپ وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے وہ آپ نہیں بتا سکتے باب کیا. تو ابھی ہم ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں, آسان کام ہے, اس کو سمجھ لیں بس. تو خلقہ کے ساتھ اب یہ سارے باب ہم نے پہچان لیے. باب یہاں پہ یہ درب, صبر. اب آپ مجھے بتائیں گے کون سے باب ہیں. تین تو میں نے بتا دیے تھے یہاں پہ, تو ابھی آپ آگے بتائیں گے کون سے بن رہے ہیں. اسما آپ بتائیں, صبر یصبر کون سے باب سے بن رہا ہے؟ ضربہ سے. ضربہ یضربو سے. دونوں کو پڑھیں گے نا تو زبان پہ چڑھے گا. اب دیکھیں یہ صبرا یصبرو ہے, یصبرو نہیں ہے, یصبرو ہے. یصبرو یا یصبرو یا یصبرا, سوری یصبرا, کیا کہہ رہی ہوں, یا تو اس کی تین پاسبلٹی نا مضارع میں, یا تو بنے گا یصبرو بنے گا, یا یصبرو بنے گا, یا یصبرو بنے گا. تو صحیح والا کون سا ہے؟ پاسبلٹیز تو تین ہے ہمارے پاس, ماضی میں بھی تین ہے اور اس مضارع میں بھی تین ہے. تو اب ہم کیا کریں گے اس میں کہ ہم اس کو یصبرو سے, کیونکہ یہ زیادہ سب سے پڑھنے میں آسان ہے. تو اس جو پڑھنے میں آسان ہوتا ہے ویسے اس کو ویسے باب میں ڈال دیتے ہیں عرب لوگ. وہ سارے اس طرح کی جو پڑھنے میں آسانی ہوگی وہ اس گروپ میں چلے جائیں گے. تو صبرا, اس نے صبر کیا. یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں یہ ٹرکی ہے تھوڑا صبرا, کیونکہ یصبرو بعد دفعہ ہم کے نصرہ ینصرو, جیسے ہمارا نصرہ ہے نا سب ملتا جلتا ہے نا, تو ہم ینصرو کہہ دیتے ہیں, یصبرو کہہ دیتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ صبرہ یصبرو ہوتا ہے, یصبرو نہیں ہوتا. لیکن یصبرو پڑھنا بھی مشکل ہے, اور یصبرو تو پڑھنا بہت ہی مشکل ہے. فتح یفتح, یہ کون سا باب ہے؟ یہ تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے. اسما بولتے, ہاں فتح ہے. آگے والا دیکھیں. عبد یعبد, فعولا کے, ہاں نصر ینصرو.
نصر. ينصر. اچھا آپ نے پہچاننا کیسے ہے کہ کون سا باب ہے؟ اگر تینوں پہ پیچھے زبر آ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے. عین کلمے مدارے کا عین کلمے سے. ہاں عین کلمہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. اگر دمہ آ رہا ہے تو نصرہ ینصرو سے ہوگا. فتح آ رہا ہے مضارع کے اوپر تو فتح یفتح سے ہوگا. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. پھر اگر زیر آ رہی ہے تو اس میں کیا ہے وہ آپ کا ضرب یضرب سے ہوگا. سمپل سی بات ہے اگر یہاں پہ زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مضارع کے یہی 3 صیغے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, ایک دمے سے, ایک زبر سے, ایک زیر سے, یہ دوسرے باب سے بھی آتے ہیں ایک سے. جیسے سمیع یسمع سے بھی آپ کا شروع مڈل میں کیا ہو جاتا ہے فتح یفتح کی طرح. سمیع یسمع میں بھی آپ کا مضارع میں زبر آ جاتی ہے, لیکن اس کے ماضی میں فرق ہے. یہاں مضارع تو سیم ہو رہا ہے سمیع یسمع کا فتح یفتح کی طرح ہو رہا ہے, لیکن ماضی میں کیا ہوتا ہے سمیع میں یہاں پہ زیر ہوتی ہے. تو اس سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ اچھا یہ فتح یفتح نہیں ہے, یہ سمیع یسمع ہے. ٹھیک ہے. تو ماضی میں بھی جانا اتنا ہی ضروری جتنا مضارع میں جا کے پتہ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کا اگر دمہ آ رہا ہے تو دمہ جو ہے وہ کرومہ میں بھی آتا ہے نا, مضارع میں ہے نا. کرومہ یکرمو میں بھی دمہ آتا ہے نا, تو یکرمو بھی ہو سکتا ہے یہ والا صیغہ جو ہے مڈل والا. تو اس کے بھی ماضی میں آپ نے جانا ہے تو کرومہ میں ماضی میں پیش آتی ہے. فعل کے وزن پہ نہیں آتا, فعل کے وزن پہ باب کرومہ آتا ہے ماضی میں. تو وہ آپ کا کیا ہوگا وہاں پہ دمہ ہوگا, دونوں طرف دمہ ہوگا. پھر کیا ہوگا یہاں پہ کسرہ بھی آ سکتا ہے, جیسے باب کون سے والے باب میں, باب ضربہ یضربو میں یہاں کسرہ آتا ہے نا. تو آپ کا کسرہ اور کس میں آتا ہے مضارع میں؟ ایک تو آتا ہے باب جو ضربہ میں آتا ہے, اور دوسرا حسیبہ میں بھی دمہ آتا ہے, یہاں کسرہ آتا ہے. یہاں پہ حسیبہ میں بھی یہاں پہ کسرہ آتا ہے, حسیبہ یحسبو, تو یہاں کسرہ آتا ہے. تو پھر آپ نے اس کو بھی کیسے پہچاننا ہے کہ یہ آپ کا ضربہ ہے, ضربہ ہے یا حسیبہ باب ہے. تو حسیبہ میں ماضی میں بھی زیر آ رہی ہے, لیکن ضربہ میں ماضی میں زیر نہیں آ رہی, تینوں پہ زبر آتی ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو پھر فائنڈ آؤٹ کریں گے. مضارع جو ہے نا وہ ملتے جلتے ہیں آپس میں, جیسے سمیع کا اور یہ فتح یفتح کا ملتا ہے, نصرہ کا اور کرومہ کا ملتا جلتا ہے. اسی طرح آپ کا جو ایک اور ضربہ کا یضربو ہوتا ہے, تو آپ کا حسیبہ کا یحسبو ہوتا ہے. تو مضارع ملتے جلتے ہیں, تو آپ نے ماضی میں جا کے دیکھنے کہ اچھا کس باب سے آ رہا ہے, وہ ماضی فرق ہو جائے گا نا پھر. تو ماضی سے آپ پہچان لیں گے کہ اچھا یہ تو ضربہ یہ فتح یفتح سے نہیں ہے, یہ سمیع یسمع سے. سمجھ آ گئی نا بات؟ چلیں ابھی اس کو پہچانیں گے. ابھی تو زبر ہی آ رہی ہے, ابھی تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو میننگ بھی آنے چاہیے. تو یہ آپ کا یا بدو ہو گیا, نصرہ ینصرو, رفع یرفع کون سا باب ہے؟ رفع یرفع, جلدی بتائیے, جلدی, ٹائم نہیں. فعل یفعل, سب مل کے بھی بول سکتے ہیں, کوئی نہیں, تاکہ مجھے پتہ چل جائے سب کو سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں. اچھا غفل یغفل ضرب یضرب. ضرب یضرب, اگر تینوں پہ زبر آ رہی ہے یہاں پہ کسر آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ضرب یضرب ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں تینوں پہ زبر آ رہی ہے, یہاں مڈل میں آپ کا پیش آ رہا ہے, تو یہ کون سا باب ہوگا؟ جلدی سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. نصر ینصر. نصر, ہاں. اسی طرح تینوں پہ زبر آ رہی ہے اور یہاں پہ زیر آ رہی ہے, تو کون سا باب ہوگا؟ ضرب یضرب. ضرب یضرب. سجدہ یسجد پیش آ گئی. ابھی تک سب میں ماضی میں آپ کا زبر ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آگے جا کے چینج کریں گے زیر والے, ٹھیک ہے. تو سجدہ نصر ینصر, جلس یجلس, کسرہ آ رہا ہے یہاں پہ, ضرب ضرب یضرب, اینڈ دخل یدخل, نصر ینصر. بالکل. جب باب بولنا ہوتا ہے نا تو دونوں بولتے ہیں. باب کا نام بتانا ہو تو ماضی بھی اور مضارع بھی دونوں کا ایک تو یاد ہو جاتے ہیں, اور ایک جو ہوتا ہے کہ آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کسی باب سے. خرجہ یا خروجو, بس اس مڈل لیٹر کی حرکت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے. اگر مضارع دیا ہوا تو ماضی میں آپ نے دیکھنا ہے جا کے ماضی کیا بن رہا ہے, ایسے نہیں بنا لینا, کیونکہ کاروبا میں بھی کیا ہوتا ہے مڈل میں پیشی آتی ہے, ٹھیک ہے, اور حاسبہ میں مڈل میں زیر آتی ہے. تو آپ کو ایسے نہیں پتا چلے گا جب تک آپ ماضی میں نہیں جائیں گے. تو اب آتے ہیں ہم, یہ بھی سارے زبر والے ہی ہیں. یذهبوا, آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے؟
हाँ, अब इसकी थोड़ी सी निशानी बता देती हूँ. बाप फतहा जो होता है ना, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये फेल बाप फतहा से है या किससे है. तो उसमें आपका ये होता है कि उसके ऐन कलमे में, बाप फतहा में, ऐन कलमे में या लाम कलमे में हुरूफ हल्की में से कोई एक आएगा. ठीक है, हुरूफ हल्की में से एक आएगा. तो आप उसको देख लें, तो अगर आ रहा है, माजी में भी आपकी जबर आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो आप पहचान सकते हैं. दूसरा बाप समिया का कैसे पहचानेंगे? समिया जो है उसमें इमोशंस की बात हो रही होती है, जैसे फरीहा है ना, आलिमा, अमीला. तो ये हमारी जो बॉडी है ना, उसके मुतालिक उसमें चीजें होती हैं, सारी इमोशंस भी होते हैं, काम भी होते हैं. तो वो बाप समिया को आप पहचान सकते हैं इस तरह के, ये बाप समिया से है. तो मीनिंग से भी कुछ पता चल जाता है. अच्छा, इसी तरह दरबा यदरिबू में क्या होता है? बाब में आप देख रहे हैं दरबा यदरिबू, ऊपर से नीचे आने की बात हो रही है. तो इस बाब में फिर इस तरह की होगा, नजला यनजिलू, ऊपर से नीचे आने की बात हो रही है. दरबा यदरिबू, ठीक है, जब किसी को थप्पड़ पड़ता है तो वो भी नीचे ही गिरता है ना. तो ये इस बाब में थोड़ा सा ऊपर से नीचे आने की बात हो रही होती है, मीनिंग्स में, मीनिंग वाइज. ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हैं. 100% तो नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल हो रही है तो वैसे तो कोई जरूरत नहीं होती इतनी, क्योंकि हमें वो खुद ही जब हम गलत बोलते हैं तो हमारी जुबान आगे चलती नहीं है, वो हमें रोक देती है. मसलन आप नजला यंजिलू की बजाय यंजुलू बोलेंगे ना, तो वो पढ़ा ही नहीं जाएगा. यंजलू बोलेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा, वो हमारी जुबान खुद ही रोक देती है. उसको जहां फ्लो मिलता है, जैसे उसके मसल्स बने होते हैं बोलने में, वैसी ही होती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सारे जो हैं ये फाला के वजन पे है. तो इनके मुजारे जो बन रहे हैं वो आपके कसरा के साथ, पेश के साथ और जबर के साथ बन रहे हैं. तरका यतरुकु, नकसा यनकुसु, यशकुरु, यकजिबु. तो ये सारे फाला से बने हुए थे. आज यहाँ पर आपके जो नंबर सेकंड में आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बनते हैं. फाला से तीन बाब बन रहे होते हैं ना, फाला से 3 बाब बन रहे होते हैं. फाला यफअलु, यफइलु और यफउलु बन रहे होते हैं. तो उससे जो फेल बनते हैं वो भी बहुत ज्यादा उन ग्रुप्स में जाते हैं, फाला के ग्रुप में. फिर जो है इसमें उससे कम होते हैं. फिर जो करुमा होता है उसमें सबसे कम होते हैं. तो 3 ही पॉसिबिलिटी होती है माजी में, या तो हमने ऊपर वाली पढ़ी है फाला, या फाइला, या फाउला. तो करुमा में फाउला होता है माजी, तो उससे फिर कम पॉसिबिलिटीज हैं. अच्छा, वो एक ही बाब बनाता है ज़ाहिरा, तो उसमें कम फेल बनते हैं. ये 2 बनाता है. इसमें यफराऊ भी हो सकता है, फरिया यफराऊ होगा समिया से. और अगर ये हसीबा से बना हुआ है, हसीबा का भी यही वजन होता है, तो उसमें फिर कुछ बाब उसमें, कुछ फेल उसमें भी आ जाते हैं. तो फरीहा यफराहु अमीला, अब इनको आपने पहचान. देखिए ये समिया से बने ना, वो खुश हुआ, उसने अमल किया, उसने जाना, वो हंसा. आप देख रहे हैं सारे हमारी बॉडी से मुतालिक इसमें फेल है. उसने अमल किया, उसने जाना, इल्म हासिल किया, तो ये सब हमारे उससे से आ रहे हैं. कदीमा वो आया, अब ये भी देखें, कदीमा वो आया, उसने हमद की, उसने सुना, उसने गुमान किया, उसने पिया, उसने याद किया, और राहिमा उसने रहम किया, इमोशंस. रकीबा वो सवार हुआ, शाहिदा उसने गवाही दी, कबीला उसने कबूल किया, मरीदा वो बीमार हुआ, बॉडी से ताल्लुक है, उसने कबूल किया. तो इसमें जितने भी फेल होते हैं वो आपके इस तरह से होते हैं, और उनका जो मुजारे होता है फिर वो आपका जबर के साथ आता है. तो एक फेल और भी है, एक बाब और भी है जिसका मुजारे जो होता है वो जबर के साथ आता है. वो कौन सा बाब है जिसका मुजारे के साथ जबर के साथ मुजारे बनता है? एक और बाब भी है जिसके मुजारे में जबर आ रही होती है. फतह यफ्तहू, हाँ, यफ्ताहू में भी जबर आ रही होती है, समिया यस्माऊ में भी जबर आ रही होती है. तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? फतहा में पीछे जो है तीनों पे जबर आती है. अगर वो फतहा बाब से होगा तो आप क्या करेंगे, उसका माजी बनाएंगे तो आपको तीनों पे जबर मिलेगी. लेकिन अगर वो समिया से होगा तो जबर आ रही है, तो समिया से भी तो हो सकता है ना ये शरीबा. तो आप उसके माजी में, अब शराबा तो कभी नहीं होता ना, हफाजा तो कभी भी नहीं होता, रहामा तो कभी नहीं होता ना. तो आपको खुद ही अंदर से एक वो आता है कि अच्छा ये इस बाब में जाएगा, माजी में इसकी जेर होगी, जबर नहीं होगी, ये फतह से नहीं होगा, इसका आपके मुंह से निकलेगा नहीं, आप बनाएंगे. रकीबा होता है, रकबा नहीं होता, शहदा नहीं होता, शाहिदा ही होता है.
تو آپ دونوں بنا کے دیکھنے آپ نے, مردا یمردو نہیں ہوتا, مریدا یمردو ہوتا. تو یہ آپ کو کچھ پریکٹس ہو جاتی ہے, کبھی کہیں جا کے آپ کو ڈکشنری بھی کنسلٹ کرنی پڑتی ہے, کبھی آپ جو ہیں اس کو کر لیتے ہیں. اسی طرح کروبا, اب یہ آ گئے ہیں جن کے مڈل میں پیش ہوتی ہے, تو یہ کرو اس دونوں طرف پیش آ رہی ہے. دونوں طرف پیش آ جائے تو کیا ہوتا ہے, جب آپ دیکھتے ہیں دونوں طرف پیش آ رہی ہے تو وہ باب کروما ہوتا ہے, کروما یکرمو ہوتا ہے. دونوں طرف فتح آ جائے تو وہ کون سا باب بنتا ہے؟ دونوں طرف فتح آ جائے تو وہ کون سا باب بنتا ہے؟ فتح فتح یفتح. ہو دونوں طرف پیش آ جائے تو وہ کون سا باب بنتا ہے؟ کروما کروما یکنا. اچھا جی, اگر دونوں طرف زیر آ جائے تو پھر کون سا باب بنتا ہے؟ ضریبہ نہیں, یہ دریبہ کیوں نکلتا ہے آپ کا, مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں. یہ بہت آسان ہوتا ہے دریبہ, دریبہ تو نکلتا ہی نہیں, دربہ ہوتا ہے. تو آپ کا کون سا ہے یہاں پہ تیسرا باب کون سا ہو جس میں دونوں زیر آتے ہیں؟ حاسبہ ہیں. باقی جو 3 باب ہیں نا وہ کنٹراسٹ میں ہوں گے, وہ کنٹراسٹ میں ہوں گے. جیسے کنٹراسٹ کے کلر بہت اچھے لگتے ہیں نا, تو وہ کنٹراسٹ میں ہوں گے. وہ آپ کے پہلے زبر ہوگی پھر زیر ہوگی, ٹھیک ہے, یا پھر پہلے زیر ہوگی پھر زبر ہوگی, ہے نا, زبر ہوگی یا زیر ہوگی. تو زبر اور زیر سے کون سا بن جائے گا؟ زبر اور زیر سے کون سا بنتا ہے کنٹراسٹ میں لائن؟ زبر اور زیر سے کون سا؟ سمیع یسمعو نہیں, دربا یضرب. دربا یضربو, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں, یہ اس میں آپ کو یہاں زبر لگائی یہاں زیر لگائی نا, اب میں یہاں پہ زیر لگا دیتی ہوں اور یہاں پہ زبر لگا دیتی ہوں. اب کون سا باب بنے گا؟ مریدا یمردو کون سا بنتا ہے؟ سمیع سمیع. سمیع تو یہ کنٹراسٹ میں آ رہے ہیں. یہ جو دونوں تھے نا, میں نے بتایا تھا کہ دونوں طرف سیم ہے, فتح یفتح, کروما یکرمو, دونوں طرف پیش, حاسبہ یحسبو, دونوں طرف زیر. تو اگر سیم آ رہے ہیں کنٹراسٹ میں نہیں آ رہے تو پھر آپ کے وہ یہ 3 باب بنیں گے, فتح, کروما اور حاسبہ. اگر کنٹراسٹ میں آ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے یہاں زبر ہے یہاں زیر ہے تو دربہ بن گیا, یہاں زیر ہے اور یہاں زبر ہے, سمیع یسمعو بن گیا. اب آپ کا ایک اور رہ گیا جو کنٹراسٹ میں ہے, وہ کیا ہے, یہاں زبر ہے اور یہاں کیا ہے, زیر بھی آ گئی زبر بھی آ گئی, یہاں کیا آئے گا؟ پیش. نصر ینصر. تو دربا, اور یہاں پر آپ کا کیا بن گیا تھا؟ سمیع, وہ میں نے لکھ دیا تھا, اور یہاں کنٹراسٹ میں کیا بنا ہے؟ نصرہ بنا ہے. تو یہ آپ کے 6 باب بن گئے. 3 بابوں میں دونوں طرف سیم حرکت آئے گی, 3 بابوں میں کنٹراسٹ میں آئے گی, ایک طرف زبر ایک طرف زیر, یا زیر یا زبر یا پیش. تو وہ جو ہے اس طرح سے آپ ہر طرف سے, شروع میں یہ چیزیں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, جیسے جیسے میں پڑھاتی ہوں نا, اب دیکھیں اس طرح سے میں نے پہلے کبھی بھی ایکسپلین نہیں کیا. جیسے ابھی مجھے پتا ہے, لیکن اس کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے وہ پھر پڑھا کے سمجھ آتی ہے. اچھا, اس اسٹوڈنٹس کو کیسے اس چیز کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے, تو وہ خود آپ کو جب عبور ہوتا ہے تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں طرف پیش آ رہی ہے, تو دونوں طرف پیش آئے تو باب کروما ہوتا ہے. اگر آپ نے یکربو کا ماضی نکالنا ہے تو آپ کی کتنی پاسبلٹیز ہیں اس کی ماضی نکالنے کی, زبر کے ساتھ, زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ. آپ تینوں نکال کے دیکھیں. کربا یکربو کریں گے تو غلط, اس کی دوسری پاسبلٹی زیر کے ساتھ ہے. کریبا یکربو کریں گے تو غلط, پیش کے ساتھ کروبا یکربو کریں گے تو صحیح. لیکن یہاں پہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہاں دمہ آ گیا ہے, تو ٹیچر نے بتایا تھا یہاں دمہ ہو تو باب نصرہ ینصرو ہوتا ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں طرف پیش آ رہی ہے. نصرہ ینصرو میں یہاں زبر آتی ہے, کنٹراسٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا اس طرح سے پھر سیم آئے گا تو باب کروما بنے گا, کنٹراسٹ میں آئے گا تو باب نصرہ بنے گا. تو سمجھ آئی چیزیں؟ دا اوفا ید اوفو, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. تو اس طریقے سے پکڑ کے نا چیزوں کو سیکھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائیں. یاد کرنا بڑا, رٹا لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. رٹا بھول جاتا ہے, رٹا کتنا رٹا لگائیں گے مجھے یہ بتائیں. ایک رٹا لگائیں گے, دوسرا رٹا بھول جائے گا. لیکن جب آپ قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا, قرآن مجید کی بہت سی آیات سیملرز ہوتی ہیں, تھوڑے فرق کے ساتھ بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور آپ تلاوت کرتے ہوئے نماز میں کھڑے ہیں, آپ کہیں سے کہیں دوسری سورہ پہ پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ وہ رٹا ہے. اگر اس میں آپ تھوڑا سا کچھ سوچ کے کر لینے کہ نہیں اس میں تھوڑی یہ چیز ہے اور اس میں وہ چیز تھی,
تو آپ فوراً پلٹیں گے کہ اچھا میں غلط پڑھ رہی ہوں. تو اس میں بھی یہی ہے, اس میں بھی یہی ہے. تو رٹا جو ہے نا اس سے بچیں اور سمجھیں کیا ہو رہا ہے, سمجھیں کیا ہو رہا ہے. ابھی ہم یہ کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ پہلے ہم نے ماضی کے کیے تھے ترجمے, ابھی ہم مضارع کے ترجمے کریں گے. چلیے بھائی اسما پہلے آپ کر لیں. ہم صبر کرتے ہیں, ہوں تو اس کا ہوگا صبر یصبر. صبر یصبر, صحیح کہہ رہی ہیں. جی اچھا انہوں نے صحیح بتایا, صبر یصبر, ہم صبر کرتے میں ہیں. نے صبر کیا. ٹھیک ہے, ہم صبر سب ہم صبر کرتے ہیں, ہے نا. جی ہم صبر, ہم صبر کرتے ہیں, صبرو نہیں, صبرو نہیں, صبرا یس تصبیر نہیں, یصبر ہے. نصبرو نصبرو ہاں ہم نصبرو کے لیے نصبر. ہاں ہاں, آپ نے کیا بنایا تھا, آپ نے کیا بنایا تھا, ہم آپ وہ نے کیا, کرتے ہیں ہاں آپ نے کیا بنایا تھا اسما, یصبر آپ نے, یصبر کیے. ہاں تو یصبر تو بتا ہے وہ صبر کرتا ہے ایک بندہ. اس نے یصبر وہ صبر کیا, ایسے ہوگا نا. نہیں, یہ ماضی نہیں ہے, یہ مضارع ہے, پریزنٹ ٹینس ہے, یہ کرتے اچھا ہیں. صبر کیا اوکے. جو ہے نا وہ تو صبرہ ہوتا ہے نا, صبر کیا, جی اس ایک نے صبر کیا. اور آپ بنا رہی ہیں یصبرو, تو یصبرو وہ ایک صبر کرتا ہے یا کرے گا. اور ہم نے کیا بنانا ہے, ہم صبر کرتے ہیں, ہاں تو نصبر ہوگا. نصبرو ہو جائے گا. میں صبر کرتی ہوں, اسبرو, ہے نا, مذکر ہو یا مؤنث ہو, اسبرو. اور باقی کیا رہ گیا, یصبرو, تصبرو. تصبرو میں دو میننگ ہوں گے, ایک تو لڑکی کا ہوگا اور ایک انتا ضمیر کے ساتھ ہوگا. ایک یا ضمیر کے ساتھ تصبرو بنتا ہے مضارع کا, اور ایک جو ہوتا ہے وہ انتی ضمیر کے ساتھ بنتا ہے, سوری ایک انتا کے ساتھ بنتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ ہیا ضمیر کے ساتھ بنتا ہے, تصبرو. تو پھر آپ کو ٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں ہیا ضمیر آئے گی یا اس میں انتا ضمیر آئے گی, تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, یشربو مان باردن. ہاں وہ ٹھنڈا پانی. اچھا پہلے تو ہم نے کیا لگانے ہیں نا, تو یشربو تو نہیں ہوگا, جمع آئے گا یا پیش والا آئے گا, یشربو 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 یشربونا. دماغ ہل رہا ہے نا تھوڑا. یشربو, یشربونا ہوتا ہے, شربا یشربو اور یشربونا ہوتا ہے. لیکن ہاں یہاں پر ہم کیا کریں گے, یشربونا لگائیں گے, یشربو, یشربونا, وہ ٹھنڈا پانی. اب اس میں پانی نہیں آیا ابھی تک, اس میں کیا آیا, فعل آیا اور فاعل آیا, ٹھیک ہے نا, فعل اور فاعل آیا ہے. فاعل اس میں کیا ہے, ہم ضمیر ہے. وہ پیتے ہیں, کیا پیتے ہیں بھائی, مان باردن. الماء بارد. الباردہ, یہ ہے اس کا ترجمہ. وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, یشربونا وہ پیتے ہیں, اس میں ہم ضمیر فاعل بن رہی ہے نا, اور کیا پیتے ہیں, الماء الباردہ. سمجھ آئیے, اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے نا. نہیں نہیں, دیکھیں یہ نون موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ فائل بن رہا ہے, اس کے اندر نون جو ہے فائل بن رہا ہے آپ کا. ہم کہتے ہیں نا واو فائل ہے, تو اصل میں نون جب فائل تو اس کا واو ہی ہے. نون کیا ظاہر کر رہا ہے, نون کیا ظاہر کر رہا ہے, ایک واو فائل ہے, ٹھیک ہے, جمع کا, چلیں ٹھیک ہے جمع کا بھی لے لیں, کہ نون کیا ظاہر کر رہا ہے, نون پہ زبر جمع کا ظاہر کر رہی ہے نا. نون کیا ظاہر کر رہا ہے, کہ یہ مرفوع ہے, مرفوع ہے, منصوب نہیں ہے, مجزوم نہیں ہے, نون لگا ہوا ہے. بثبوتی نون کہتے ہیں نا, کہ نون موجود ہے. تو یہ آپ کا جب نون موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کا اس میں رفعی حالت ہوتی ہے, تو اس کے اندر ہی فاعل ہے واو ہم. اگر تشربونا تو انتم ہوتا, ٹھیک ہے, اور یشربو ہے تو ہوم ہے. تو وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نعبد اللہ. نعبد اللہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. نعبد اللہ, نعبد اللہ, ہم عبادت کرتے ہیں کس کی, اللہ کی. اللہ مفعول بنے گا, ٹھیک ہے. اور نعبدو کے اندر نحن ضمیر فاعل بن رہی ہے. میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اذکر اللہ. اذکرو, اذکرو, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, تو اذکرو ہو گیا. اور کس کا ذکر کرتا ہوں, اللہ, وہ مفعول بن جائے گا.
अज़कुरुल्लाह, अज़कुरुल्लाह। अच्छा, अल्लाह गुनाहों की को बख्श देता है। मुजारे के आखिर में हमेशा पेश आती है या फिर नून आती है, सही है। यग़फिरुल्लाहु ज़ुनूब, या गफरा यगफिरु, तो यग़फिरुल्लाहु अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है, तो अल्लाह क्या बनेगा, फाइल या मफूल? फाइल, यगफिरु अल्लाहु, अल्लाह यग़फिरुल्लाहु बख्शने वाला है ना, यगफिर। अज़्ज़ुनूब। हाँ, अब फाइल बाहर आ गया है। तो जिस तरह माजी के दो सीगों में फाइल बाहर आ सकता है ना, पहले और चौथे में, इसी तरह मुजारे के अंदर भी पहले और चौथे सीगे में फाइल बाहर आ सकता है। ठीक है, जब ये फाइल बाहर आएगा तो फिर आपका सीगा वाहिद का आ रहा होगा। पहला जो होता है वो मुज़क्कर का होता है, चौथा जो होता है वो मुअन्नस का होता है। अगर यहाँ पे मुअन्नस होता तो ये तग़फिरू होता, अगर यहाँ पे अल्लाह की बजाय कुछ और होता, मुअन्नस का सीगा होता, तो फिर यहाँ तग़फिरू आता। तो ये मुज़क्कर है तो यग़फिरुल्लाहु, अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है। आगे गुनाह भी लगाने हैं ना। गुनाह क्या होते हैं, बहुत सारे गुनाह हैं, एक तो नहीं होता। अज़्ज़ुनूबा, अज़्ज़ुनूबा, ठीक है ना, जुनूबा, अज़्ज़ुनूबा, अलिफ लाम जरूरी है लगाना, ठीक है ना। अज़्ज़ुनूबा, तो ज़म की जमा होती है, ज़म एक गुनाह होता है और जमा होती है ज़ुनूबा, अज़्ज़ुनूबा। अब जुनूबा पे जबर क्यों लगाइए, क्योंकि ये मफूल बन रहा है और अल्लाह फाइल बन रहा है, ये बख्शने वाला है, सही है, फाइल है, और ये क्या है, मफूल है। किस चीज को बख्शता है, गुनाहों को बख्शता है। अल्लाह हमें रिज़्क देता है, यरज़ुकुना, यरज़ुकुल्लाहु, यर्ज़ुकुनल्लाहु, यार यरज़ुकु, आप इसी जुमले के अंदर ना पहले बना लिया करें, फेल क्या है, देता है। हमें क्या बनेगा, हमें क्या बनेगा, देने वाला कौन है, और ये क्या है, तो यरज़ुकु, अल्लाह फाइल बनेगा, अल्लाह, हमें यरज़ुकु अल्लाहु, वेरी गुड, माशाअल्लाह। आगे यर्ज़ुकुना अल्लाहु, यरज़ुकुना तो नहीं होगा ना, यर्ज़ुकुल्लाह, यरज़ुकुना कैसे होगा भाई, फिर तो उसके अंदर ही फाइल आ जाएगा ना। जब यरज़ुकुना बनाएंगी तो उसमें तो आपने फाइल बहुत सारे बना दिए ना। टीचर मफूल मफूल क्या मफूल बने, की ज़मीर ना नहीं आएगी। मफूल की हाँ, ज़मीर फिर हम तो कहाँ हाँ, लाएंगे? वो यहाँ लगाएंगे ना, यरज़ुकुनल्लाहु, उसको यर्ज़ुकुनल्लाहु, हाँ, यर्ज़ुकुनल्लाहु, यही हाँ, यही मैंने कहा टीचर, मैंने यर्ज़ुकुनल्लाहु। आपको सिखाया था, शायद आपको याद हो, कि जब मफूल की ज़मीर जी, जो है, जब मफूल आपका ज़मीर बनता है तो उसको फेल के साथ पहले ही ला के जोड़ देते फेल हैं। के साथ लगाते हैं, यर्ज़ुकुनल्लाहु। तो ये किस तरह बन जाएगा, नून इसके आगे आ जाएगा, यरज़ुकूना, ना, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नॉट, यर्ज़ुकुना अल्लाहु। यरज़ुकूना, तो ये नल्लाहु होगा, ना नहीं बोले, नल्लाहु साथ जोड़ के बोलें, ताकि वो यरज़ुकूना बन जाता है ना। फिर यर्ज़ुकुनल्लाहु, अगर आप थोड़ा सा भी यर्ज़ुकुनल्लाहु। वक्फा देंगी ना तो वो यरज़ुकूना लगेगा, सुनने वाले को लगेगा कि वो आप यरज़ुकूना बोल रही हैं, ठीक है। ठीक तो है, आपने यर्ज़ुकुनल्लाहु। फौरन आपने नून को लाम से जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह इस्लाम के लिए हमारा सीना खोल दे, यफ्तहुल्लाहु सुदूरना, यफ्तहुल्लाहु, यफ्तहुल, यफ्तहुल्लाहु सुदूरना। अच्छा, खोल दे, अल्लाह खोल दे, ठीक है। अल्लाह क्या खोल दे, हमारे सीने, लिल सदरू ना होगा या इस्लामी सुदूरू ना होगा, सुदूरना, हमारा है ना, सुदूर हमारे हमारा सी, सदरुना, सीना तो एक ही है सुदूरना ना, नहीं होगा टीचर। अच्छा, सीना तो एक ही है ना, सीना तो एक ही है ना, सदरू ना नहीं होगा। ठीक है, सदरुना, सदरुना, ठीक अल्लाह है, इस्लाम के लिए, इस्लाम भी लाना है, इस्लाम के लिए, ये तो बन जाएगा मुताल्लिक, सदरुना, है ना, ये तो सदरुना लिल इस्लामी। ये मुताल्लिक बन जाएगा। और हमारा क्या है, ये हमारा सीना जो है ये आपका मफूल बन जाएगा, और अल्लाह फाइल, और खोल दे फेल, फेल मुजारे है क्योंकि गा आ रहा है ना, दे है टीचर या ये गा, सदर सुदूरू ना ही होगा क्योंकि सदराना, सुदूरू ना होगा, सदराना, हाँ,
सुदूरुना, सुदूरना होगा ना टीचर? सुदूरना लिल इस्लामी। तो अल्लाह एक ही हैं, हम बहुत सारे हैं, तो हमारे सीने भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और आगे क्या है, लिल इस्लामी, वो मुतालिक बन जाएगा। सुदूरा ना मुरक्कब इजाफी बन के आपका क्या बन रहा है, मफूल बन रहा है, हमारा सीना, हमारे सीने। तो यहाँ पे चूंकि जगह जमा का सीगा आ रहा है ना, तो आप इसको सीने में ज्यादा होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मुसलमान गाय को ज़बह करते हैं। यस्बहु अल मुस्लिमूना, यज़्बहुल मुस्लिमून अल अगर बकरा। यहाँ पे अल बकरता, हाँ ठीक है, अगर हमारा सीना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना की जमीर लगाएंगे, हमारा सीना हो तो। जी अगर टीचर इसको हम लगाएंगे। अगर इसको हम सदरी कर दें, वो तो मेरा सीना हो जाएगा ना, है ना। हाँ, तो ये यही सही है, अगर आप सदरी लगाते हैं तो वो मेरा सीना हो जाएगा, और हमारा सीना होगा तो एक सीना तो नहीं होगा। सुदूरना जी, ठीक है, सही। सुदूरना यहाँ पे असल में इनको सीने लिखना चाहिए था, हमारे सीने खोल। हाँ, अच्छा आगे, अल्लाह इस्लाम के लिए हमारे सीने खोल देगा, यहाँ पे सीने आना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है। मुसलमान गाय को ज़बह करेंगे, तो क्या हो गया, अब इसमें देखें, यस्बहुल मुस्लिमूना अल बकरता, जल्दी नहीं करें। ज़बह क्या हो गया, फेल हो गया, करेंगे मुजारे फेल हो गया, और गाय को ये मफूल हो गया, और मुसलमान क्या हो गया, ये फाइल हो गया। अब बनाए, जिसमें को आएगा वो मफूल बनेगा, जो मुसलमान है ये फाइल बनेगा, और ज़बह क्या है, ये आपका यस्बहु अल मुस्लिमूना अल बकरता, यज़बहु अच्छा मुसलमान तो गाय को ज़बह करेंगे, तो यज़बहूना नहीं होगा, मुसलमान बहुत सारे है ना। यस्बहु फाइल क्या बनेगा, मुसलमान ना, तो मुसलमान अगर आपका इसम जाहिर फाइल आ रहा है, ठीक है ना, इसम जाहिर फाइल आ रहा है मुसलमान, तो अब आप क्या करेंगे, उसमें फेल जो है वो वाहिद मुजक्कर लाएंगे ना, क्योंकि मुसलमान मुजक्कर होता है ना। तो यज़बहु आगे क्या आएगा, फाइल क्या बनेगा, यज़्बहुल मुस्लिमून मुस्लिमूना, वेरी गुड माशाल्लाह कौसर। अल मुस्लिमूना आगे क्या आएगा, मुस्लिमून अल बकरता। अल बकराता, एक गाय को ज़बह करेंगे, ठीक है। बहुत से मिलकर एक गाय को ज़बह कर सकते हैं ना। चलो, गाय एक ही है, गाय नहीं है, ठीक है, गाय है, अल बकराता हो जाएगा, ये मफूल बन रहा है, और अल मुस्लिमूना जो है वो फाइल बन रहा है। इसकी रफ़ई हालत कहाँ से जाहिर हो रही है, ऊना साउंड से, ठीक है ना। अगर अल मुस्लिमीना लिख देते तो वो होता आपकी नस्बी जरी हालत हो जाती, तो हमें रफ़ई हालत फाइल लानी है, ठीक है। आसान होता है बिल्कुल, उसको सर पे अगर आप वो कर लेंगे कि मैं तो नहीं कर सकती। अब ये तो बहुत ही आसान है, जब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपने क्या करना है कि वो जो हमने गर्दान पढ़ी थी उसके शुरू में आपने ला लगा देना है, ला लगा देना है। जैसे हमने ला यफ़अलू या ला यफ़अलानी, ला यफ़अलूना, ला तफ़अलू ला तफ़अलानी, और ला यफ़अलना। चौथे सीगे, छठे सीगे पे आपको जाके प्रॉब्लम होने वाली है, ला यफ़अलना वाले सीगे पे। ये हमेशा क्या करते हैं नून निस्वा वाले, थोड़ा सा ट्रिक कर, ला यफ़अलना, ये छठा सीगा है, ठीक है। इसको आपने तफ़अलू तफ़अलानी ला तफ़अलना नहीं पढ़ना, पीछे से तफ़अलू तफ़अलानी आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपने ला तफ़अलना नहीं करना, ला यफ़अलना करना। गायब का सीगा है ये, क्योंकि यहाँ पे आपने तफ़अलना कर दिया तो आगे जाके मुखातिब के सीगे में भी तो आपने तफ़अलना लिखना है ना, तो एक गर्दान में दो सीगे एक जैसे नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आपको ला यफ़अलना। बाकी गर्दान जो है वही करनी है आपने। मुजारे की गर्दान में ला लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका मुजारे मनफी बन जाएगा, और इसको कहते हैं सिंपल मनफी जिसे कहते हैं, यानी। और ये क्या होता है, ला जो मुजारे को मनफी बनाता है, ये क्या होता है, गैर आमिल होता है या आमिल होता है, कोई अमल कर रहा है आगे या नहीं कर रहा। गैर आमिल होता है, ला नाफिया, ला नाफिया जो होता है वो गैर आमिल होता है,
لائے ناہیہ جو ہم پڑھیں گے نا، جو روکتا ہے کسی کام سے، لائے ناہی جسے کہتے ہیں، وہ آپ کا مضارع کو مجزوم کرتا ہے. جیسے لا تفسدو، تفسدونا تھا تو لا نے آ کے کیا کر دیا، تفسدو کر دیا. تو وہ لائے ناہیہ جو ہے وہ آپ کا پھر وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے. لیکن یہ والا نفی کا لا جو ہے، جب بھی آپ دیکھیں نا مضارع میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، نہ نون گرا ہوا ہے نہ پیش گری ہوئی ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ مضارع جو ہے سمپل نفی کا ہے. لا یومنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہے نا، تو کوئی نون نہیں گرا ہوا، لا یومنون. سمپل آپ کوئی خبر دی جا رہی ہے، وہ نہیں لکھتا یا وہ نہیں لکھے گا، نہیں وہ تم صبر نہیں کرتے، یا یہ خبر دی جا رہی ہے. اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے، کچھ نہیں. مسلمان کافروں کی مدد نہیں کرتے، یعنی آپ کو ایک خبر دی جا رہی ہے. لا لگا کے کوئی عمل نہیں ہو رہا. لا ینصر المسلمون الکافرین، تو یہ فاعل بن گیا، یہ مفعول بن گیا، یہ فعل ہو گیا، اس کے اوپر نفی کے لیے لا آ گیا. مضارع پہ نفی کے لیے لا آتا ہے، ماضی پہ لا نہیں آتا. ٹھیک ہے، مضارع پہ کبھی کبھی نفی کے لیے ما آ جاتا ہے، لیکن ماضی پہ لا نہیں آتا کبھی بھی. ماضی پہ نفی کے لیے ما، اور وہ بھی جو ہے نا سمپلی داخل کر دیتے ہیں، وہ بھی کوئی چینجنگ نہیں کرتا. جب ماضی پہ ما آتا ہے نفی کے لیے تو وہ بھی مضارع کے اندر فعل ماضی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کرتا، سمپل پیچھے لگ جاتا ہے چپ کر کے. اور مضارع میں لا بھی جو ہوتا ہے نفی کے لیے وہ بھی لگ جاتا ہے. یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے ما، اور ما سے ماضی اور لا سے مضارع. اچھا، فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر تو دونوں ترجمے کر سکتے ہیں نا، مدد نہیں کرتے یا کریں گے. ٹھیک ہے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں نا. اب اگر آپ نے ترجمہ صرف حال میں کرنا ہے، مخصوص کرنا ہے اس کا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مضارع کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ لام مفتوحہ لگائیں گے. لا نہیں لگائیں گے نفی والا، کیونکہ ہم نفی تو کر ہی نہیں رہے کسی، وہ مدد کرتا ہے، نفی تو لا ہی نہیں رہے ہم، تو لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اس کو وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرے گا کا ترجمہ نہیں کر سکتے ابھی. بس حال کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں اس کو، تو ہم لا لگائیں گے، لام مفتوحہ، لا ینصرو. تو جب بھی آپ مضارع کے ساتھ لام مفتوحہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مضارع میں ترجمہ نہیں ہو سکتا ابھی. اور یہ لام مفتوحہ جو ہوتا ہے نا، یہ تاکید والا نہیں ہے، اس کو تاکید والا نہیں سمجھنا. یہ لام مفتوحہ صرف حال میں معنی خاص کرنے کے لیے، جیسے سین اور سوفا لگاتے ہیں نا حال میں مخصوص کرنے کے لیے، لن فیوچر میں مخصوص کرنے کے لیے لگاتے ہیں، پریزنٹ میں مخصوص کرنے کے لیے سین اور سوفا لگاتے ہیں. بالکل اسی طرح لام مفتوحہ بھی لگاتے ہیں. سین اور سوفا کا تو مطلب ان قریب ہوتا ہے نا، اور وہ جو ہوتے ہیں وہ فیوچر کے لیے خاص ہو جاتا ہے، معنی فیوچر کے لیے خاص ہو جاتا ہے سین اور سوفا لگانے سے. لن لگانے سے بھی فیوچر کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، لیکن لا لگانے سے حال کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہے؟ تو یہ بات ہے ساری. تو لام مفتوحہ یہاں پہ وہ تاکید کے لیے نہیں آ رہا، یعنی ضرور کا معنی یا جو ہم لیتے ہیں نا تاکید کا معنی، وہ نہیں آ رہا یہاں پہ. تو یہ لام مفتوحہ سمپل لگا ہوا ہے، یہ غیر عامل ہے، یہ کچھ نہیں کرتا. جو تاکید والا ہوتا ہے وہ مجزوم کرتا ہے مضارع کو، تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی لام مفتوحہ سمپل والا پڑھیں یہ مضارع. اچھا، پھر کہتے ہیں فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ کیسے مخصوص کرنا ہے؟ سین اور سوفا لگانے سے. ٹھیک ہے، یہ مخصوص ہو گیا کس کے لیے؟ اب آپ پریزنٹ میں میننگ نہیں کر سکتے. وہ ابھی یا عنقریب مدد کرے گا، ابھی کرے گا یا عنقریب کرے گا. سوفا تم جلدی جان لو گے، فیوچر میں معنی ہو گیا سین اور سوفا لگانے سے. پھر مضارع میں تاکید پیدا کرنا. اب مضارع میں تاکید آ گئی ہے. پہلے کیا تھا؟ پریزنٹ میں معنی خاص کرنا، لام مفتوحہ. لا بھی ہم نے پڑھا ناہی کے لیے عامل نہیں تھا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا، لا بھی پڑھا، یہ بھی عامل نہیں تھا. پھر ہم نے سین اور سوفا پڑھا، کیا وہ عامل تھے یا غیر عامل تھے؟ سین اور سوفا غیر عامل تھے. سین اور سوفا غیر عامل ہے. لن جو فیوچر کے لیے کرتا ہے وہ غیر عامل نہیں ہے، وہ منسوب کر دیتا ہے.
وہ فیوچر میں تو کرتا ہے لیکن تاکید بھی لاتا ہے, منصوب بھی کرتا ہے, زوردار نفی بھی کرتا ہے, تو وہ الگ ہے. سین اور صفا جو ہوتے ہیں یہ غیر عامل ہوتے ہیں, اور لام مفتوحہ بھی غیر عامل ہے, لا ناہی بھی غیر عامل ہے. اب فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ ایک نون کا اضافہ کر دیتے ہیں, اس کو نون تاکیدی کہتے ہیں, اس کو نون تاکید کہہ دیتے ہیں. اور وہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں نون تاکید کی, ایک ہوتی ہے نون خفیفہ اور ایک ہوتی ہے نون ثقیلہ. نون خفیفہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر سکون آتا ہے, اور جو نون ثقیلہ ہوتا ہے اس پہ تشدید آتی ہے. ثقیلہ پہ تشدید کا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی نا, لَيَفْعَلَنَّ ہے نا, یفعلنا, تو اس طرح کے کبھی کبھی آ جاتے ہیں نون کبھی خفیفہ آ جاتے ہیں. نون خفیفہ اس پہ سکون آتا ہے, یہ آتی آخر میں ہی ہے بٹ اس پہ سکون آتا ہے, اور سکینہ میں نون پہ کیا آ جاتی ہے؟ تشدید آ جاتی ہے. تو اس کا آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ انٹروڈکشن. اور اس کی گردان بھی ہوتی ہے پھر نون خفیفہ کی بھی اور نون ثقیلہ کی بھی گردان ہوتی ہے. اچھا, اور یہ لگائے کس لیے جاتے ہیں؟ ان کو نون تاکیدی کہتے ہیں, اور دو قسمیں ہوتی ہیں اس کی, نون خفیفہ, نون ثقیلہ. اور یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ دونوں کس لیے آتے ہیں؟ یہ تاکید کے لیے آتے ہیں, نون تاکید کہلاتے ہیں. کبھی کبھی یہ جو نون ہوتے ہیں نا, ان سے پہلے لام بھی لگا دیا جاتا ہے, پہلے مضارع کے ساتھ لام تاکید بھی لگ جاتا ہے. وہ جو اوپر والا لام میں نے بتایا تھا, اس لیے میں نے اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ لام تاکید نہیں ہے. جو نون خفیفہ کے ساتھ نون ثقیلہ کے ساتھ جوڑ کے آئے گا لام مفتوحہ, وہ آپ کا کیا ہوگا؟ لام تاکیدی ہوگا. اچھا, اب اگلا پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ نون خفیفہ کی نسبت نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہے. یہ استعمال نون ثقیلہ کا زیادہ, تشدید والا زیادہ ہے. اور یہ فعل مضارع کا انتہائی یعنی اپموسٹ جو ہے تاکیدی اسلوب ہے. یعنی اس سے اوپر پھر تاکید ہو ہی نہیں سکتی فعل مضارع میں, ٹاپ کی تاکید ہے یہ, اور قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. نون خفیفہ کے ساتھ فعل مضارع کے صرف 8 صیغے بنتے ہیں. نون خفیفہ صرف 8 صیغوں پہ آتا ہے, باقیوں پہ نہیں آ سکتا. نون ثقیلہ جو ہوتا ہے وہ تمام صیغوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, 14 کے 14 صیغوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب ہم خفیفہ میں دیکھیں گے کون کون صیغے جو ہیں وہ ان پہ آپ کا نون خفیفہ نہیں آ رہا. ایک تو فاشور کہ وہ آپ کا نون نسوہ والے صیغوں پہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ تو مبنی ہوتے ہیں نا, تو ان پہ نون خفیفہ نہیں آئے گا. باقی بھی ہم دیکھ لیں گے باقی 8 صیغے کون سے ہیں. اچھا جی, جن پہ آتا ہے نون ثقیلہ سارے صیغوں پہ آتا ہے. فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے استعمال کے بعد جو گردانیں بنتی ہیں وہ اب آپ دیکھ لیں کون سی گردانیں. نون خفیفہ, اس کو سمجھ لیں, گردان آپ کو اگر آتی ہے اچھی طرح تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اب نون خفیفہ کے ساتھ فعل مضارع کی گردان جو ہے وہ کیسے بنے گی؟ اچھا, واحد میں کیا ہوتا ہے؟ یفعلو ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے واحد میں؟ یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو ہوتا ہے نا, یہ صیغے ہوتے ہیں. تو 5 صیغے ہوتے ہیں. اب ان پہ جب ہم نون خفیفہ لگائیں گے, نون خفیفہ وہ ہوتا ہے جس پہ جزم آتی ہے, ثقیلہ ہوتا ہے جس پہ شد آتی ہے. تو وہ کون کون صیغوں پہ لگے گا اور کیا تبدیلی آئے گی؟ مثنیٰ کے صیغوں پہ دیکھیں نون خفیفہ آ ہی نہیں رہا. نون خفیفہ کہاں نہیں آ رہا؟ مثنیٰ کے صیغوں پہ نہیں آ رہا. اور یہ 2 صیغے جو ہیں نا, نون اعرابی والے, نون نسواں والے 2 صیغے ہیں, یفعلنا اور تفعلنا, ان پہ بھی نہیں آ رہا. تو یہ آپ نے 6 صیغے نکال دیے, تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 8. تو وہ 8 صیغوں پہ آپ کا نون, کون سا نون ہے؟ نون خفیفہ آتا ہے. اور وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ آپ کے سارے جو پیش والے صیغے ہیں ان سب پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور مثنیٰ کے سارے صیغے کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جمع کے صیغوں پہ آتا ہے. جمع غائب اور جمع حاضر مذکر, یہ مذکر حاضر غائب ہے اور یہ مذکر حاضر ہے. 2 صیغے یہ ہو گئے, اور باقی یہ والے کتنے صیغے ہیں؟ یہ آپ کے 5 صیغے ہوتے ہیں, تو 5 اور 2 7 ہو گئے. اور تفعلینا کا صیغہ جو ہے اس کے اوپر بھی نون خفیفہ آتا ہے, واحد مؤنث والا. سمجھ آ رہی ہے کہ سر سے گزر رہا ہے؟ نون خفیفہ جو ہے, جو نون ساکن ہوتا ہے, وہ مضارع کے آخر میں آتا ہے تاکید کے لیے, لیکن یہ مضارع کے سارے صیغوں پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, صرف 8 صیغوں پہ آتا ہے. اور وہ 8 صیغے کون سے ہیں؟
وہ آپ یا تو یاد کر لیں 8 صیغے یاد کر لیں یا پھر جو نکالنے ہیں ان کو نکال دیں 6 کو ان کو یاد کریں تو باقی سب پہ آ جائے. چلیں تھوڑی سی وضاحت کریں ارم کیا بولا میں نے. ارم آپ ہیں؟ جی ٹیچر انہوں نے کہا ہے کہ جو وہ 5 صیغے تھے دمہ والے یفلو افلو تفلو نفلو ان پہ آتا ہے نون خفیفہ، اور جو جمع کے صیغے ہیں لیفعلون لتفعلون ان پہ آتا ہے لیفعلون لتفعلون. یہ ان 5 صیغوں پہ آتا ہے. اور واحد مؤنث کے صیغے پہ بھی آتے ہیں نا. اور واحد مؤنث کی صیغے واحد مؤنث کا اور جمع کے دونوں صیغے مذکر کے جمع کے دونوں صیغے مؤنث کا واحد کا صیغہ اور دمے والے صیغے ان سب پہ آپ کا کیا ہے نون خفیفہ آئے گا اور اینڈ پر آتا ہے. اچھا اب کس طرح آتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. یہ ہوتا ہے اصل چیز کیا ہوتی ہے یہ یفعلو ہوتی ہے نا. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو ہوتا ہے تو لام پہ کیا آ رہا ہوتا ہے پیش آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم نون ثقیلہ لگاتے ہیں خفیفہ لگاتے ہیں تو پھر وہ پیش زبر میں چینج ہو جاتا ہے. پیش پھر زبر میں چینج ہوگی اور وہ کیوں چینج ہو رہی ہے پڑھنے میں آسانی کے لیے چینج ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ پیچھے کوئی حروف ناصبہ آ رہا ہے یا جازمہ آ رہا ہے اس وجہ سے نہیں چینج ہو رہی. اس وجہ سے اگر کوئی چینج ہوتا ہے تو نون گرتا ہے نا. نون آتا ہی نہیں ہے نا وہ تو اس وجہ سے پھر مجزوم یا منصوب ہوتا ہے. نون آتا ہی نہیں. یہاں پر نون بھی موجود ہے اور دمہ بھی نہیں آ رہا. تو اگر آپ دیکھیں اس کو یفعلو اور نون ساکن رکھتے تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. کیسے پڑھتے بتائیں. یفعلن بن جاتا ہے یفعلن بن جاتا ہے یا یفعلو اور نون ساکن لگاتے تو یفعلن بن جاتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے یفعلن بنانا ہے. تو ہم نے لام کا دمہ گرا دیا سارے صیغوں میں. نون ثقیلہ لگانے سے پہلے زبر لگا دی. کون سے صیغوں میں لگائی ہے یہ آپ دیکھو. جہاں پہ دمہ آ رہا تھا وہاں پہ زبر لگائی ہے. سب یفعلو تفعلو افعلو نفعلو کے جو صیغے تھے نا ان کے اندر ہم نے زبر لگا کے آگے نون خفیفہ لگا دیا ہے. اور پیچھے ہم نے لام تاکید اس کو لام مفتوحہ نہیں کہیں گے اس کو لام تاکید کہیں گے. ابھی اس کو لام تاکید کہیں گے. ابھی یہ لام مفتوحہ تو غیر عامل تھا نا اس نے تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا. تو یہ تو تاکید لا رہے نا مضارع میں. اچھا تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ تو زبر لگ گئی. جہاں پہ پیش تھی وہاں پہ سب جگہ زبر لگ گئی. جہاں پہ آپ کا تفعلینا تھا وہاں پر آپ نے کیا کیا نون ساکن لگانے سے پہلے لام کے نیچے زیر لگائی. وہ لگی ہوئی تھی آلریڈی. تفعلینا میں صرف آپ نے مڈل سے یا گرا بس آپ نے یا گرا دی بیچ میں سے. تو یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا. یا گرا دینی ہے اور تفعلنا کر تفعلن کر دینا ہے. صحیح ہے. تفعلینا سے نون بھی گرا دی آپ نے اور یا بھی گرا دی اور نون ساکن کا ایڈیشن کر دیا اور پیچھے لام مفتوحہ لگایا تاکید والا. اس میں آپ نے کیا کیا ہے اس میں غور طلب بات ہے. اس میں دمہ آ رہا ہے. یہاں پہ اس میں بھی دمہ آ رہا ہے اور اس میں بھی دمہ آ رہا ہے. یہ کون سے صیغے ہیں دونوں جمع کے صیغے ہیں. اصل میں کیا تھا یہ یفعلون تھا. ہاں تو یفعلون تھا تو پیش ہم نے کیوں لگائی زبر کیوں نہیں لگائی. یہاں پیش ہم نے اس لیے واو لگائی کی جگہ پیش لگا ہاں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں سے واو گرا ہوا ہے. آج کا ٹاپک جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے اور جو چھوڑ کے کلاس چلے گئے نا وہ تھوڑا بہت پریشان ہوں گے بعد میں کہ ہم نے کیوں نکلی کلاس. ہم لوگ جب یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ ہمیں آتا ہے ہمیں یہ تو بہت ہی آسان ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے وہیں پہ انسان مار کھا جاتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں جب بھی کوئی کلاس ہو رہی ہو آپ کو آتا بھی ہے تب بھی اٹینٹیو رہے. یہ میری نصیحت ہے کہیں بھی بیٹھی ہوں. اچھا سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پر ریمائنڈر سارے ہو رہے ہوتے ہیں نا اس میں ریویژن ہو رہا ہوتا ہے اور ریویژن سے چیزیں پکی ہوتی ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ یفعلون تھا. اب جب آپ نے نون لگانا تھا یہ نون لگانا تو آپ نے واو کو گرایا ہے پیش کو نہیں گرایا. پیش ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ ایک واو تھا جو آپ نے گرا دیا ہے اور نون تو ویسے ہی گر جاتا ہے. تو نون جب یہ نون آئے گا ساکن تو وہ نون زبر والا تو ویسے ہی گر جائے گا. وہ واو نون آپ نے گرا دیا اور اس کی جگہ آپ نے نون یہ لگا دیا
تو یہ لا یفعلنا بن گیا. اب اس میں اتنی زیادہ تاکید نہیں آ رہی کیونکہ یہ نون خفیفہ ہے. خفیفہ کا مطلب ہے لائٹ اور ثقیلہ کا مطلب ہوتا ہے ہیوی. خفیف اور ثقیل دو ورڈ ہوتے ہیں. ثقیل کا مطلب ہوتا ہے ہیوی. تو جب زیادہ تاکید لانی ہوتی ہے تو پھر تشدید لاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور لام بھی لا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈبل ڈبل ٹرپل تک تاکید ہو جاتی ہے. ایک تو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, ایک پھر یہاں پہ آپ کا تشدید بھی آ جاتا ہے تو زیادہ. اس میں تھوڑی لائٹ ہے, خفیف, نون خفیفہ کے ساتھ. تو یہ آپ کا یفعلونا تھا. آپ نے کیا کیا, وہ نون کو گرایا اور لام پہ پہلے سے پیش موجود تھی. یفعلونا تھا نا, بس آپ نے اس پیش کو چینج نہیں کیا کیونکہ پتہ لگے کہ وہ آگے سے گرا ہوا ہے. یہاں پر ہم نے چینج کیا تھا, پیش کو زبر میں چینج کیا تھا. اگر یہاں پر چینج نہ کرتے تو یہ والا صیغہ بھی پیش والا ہو جاتا, یفعلو والا بھی, اور یہاں پہ بھی پیش والا یفعلو والا ہو جاتا. تو پھر ہمیں پتہ کرنا کہ یہ جمع کیا ہے, یا دونوں سیم ہو جاتے نا. یہاں بھی یفعلنا ہو جاتا, یہاں یفعلن ہو جاتا, اور یہاں پہ بھی یفعلن ہو جاتا, دونوں سیم ہو جاتے. اس لیے یہاں پہ آپ نے جہاں پہ پیش آ رہی ہے وہاں پہ زبر لگانی ہے سب صیغوں میں, اور یہ جو آپ کے جمع کی صیغے ہیں ان میں آپ نے پیش لگانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ نون والے جمع کی صیغے ہیں. تو بس اتنی سی کہانی ہے اس کی. اور تفعلینا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک چیز اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے, وہ یہ رکھنی ہے, یہاں پہ تھوڑا آپ کو لا نظر آ رہا ہے نا, لا نظر آ رہا ہے یہاں پہ. الف بھی آ رہا ہے, تو یہ کیوں آیا ہے, الف کیوں آیا ہے یہاں پہ, یہ کون سا صیغہ تھا اور یہ لا آ گیا وہاں پہ. افعلو کا صیغہ تھا. یہ افعلو کا صیغہ تھا. افعلو کے صیغے میں کیا آتا ہے, الف آتا ہے, انا ضمیر ہوتی ہے اس میں, افعلو کا صیغہ ہوتا ہے. جب اس میں انہوں نے تاکیدیں لگانا تھا تو ہمیں کیا کرنا پڑا, پیچھے لا بھی لگانا تھا نا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں اس لا, یہ جو نفی والا لا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر زبر نہیں آتی ہے, وہ خالی ہوتا ہے, وہ الف ہوتا ہے. یہ خالی ہوتا ہے, یہ الف ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب آپ کو زبر نظر آ جائے اس پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ مضارع جو ہے متکلم, واحد متکلم کا صیغہ ہے. افعلنا مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے, مذکر اور مؤنث کا. اس میں انا ضمیر ہوتی ہے. لا افعلنا, اس کو آپ نے لا نہیں پڑھنا, لا افعلنا پڑھیں گے, اور لا نفعلنا پڑھیں گے. لیکن لکھنے میں جس کی شکل ہے نا, وہ لا کی طرح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے سارا مقصد اس کو رٹنے کا نہیں ہے, سارا مقصد اس کو سمجھنے کا ہے. قرآن مجید میں آئے تو پہچاننے کا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نون خفیفہ سے پہلے زبر آئے تو سمجھ لیں کہ اس میں ساری واحد کی ضمیریں آ رہی ہیں. ہوا آ رہی ہے, ہیا آ رہی ہے, انتا آ رہی ہے, انتی آ رہی ہے. یہاں انتی میں زیر آئے گی, یہاں پہ اس کو آپ نے پہچاننا ہے. تفعلینا سے بنا ہوگا, زیر آئے گی تو واحد مؤنث کا صیغہ ہوگا. پھر آپ کا افعلنا بھی واحد کا صیغہ ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کا زبر آ رہا ہے, صحیح ہے. اور نفعلنا بھی آپ کا زبر آ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جمع کا صیغہ تو ہے لیکن پیش والا ہے, جمع والا نہیں ہے. نفعل, کیونکہ نفعلنا اس میں دیکھیں, آپ نے اگر مضارع کی گردان پہ غور کیا ہے نا کبھی, تو آپ دیکھیں تو اس میں جو ہوتا ہے نا, جمع کے صیغے کے لیے کوئی نہیں یہاں پہ صیغہ آتا, وہ واحد پیش کے ساتھ آتا ہے. اس کے شروع میں نون لگ جاتی ہے, نفعل, نفعلو. ایسا نہیں, اب اس میں جب آپ نے شروع میں نون لگا دیا تو آپ اس کے آخر میں وہ نون نہیں لگا سکتے, نفعلونا نہیں کر سکتے, کیونکہ شروع میں جو نون آ گیا وہ نحن کا میننگ دے رہا ہے. تو آپ اس کو لام کے اوپر پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ نون نہیں ایڈ کرتے. جیسے یفعلونا, تفعلونا, اور ہم کہہ دیں نفعلونا, ایسا نہیں ہوتا, نفعلو ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے پریکٹس بھی کی تھی, ابھی جو ہم نے ترجمہ کیا تھا تو اس میں ہم نے پریکٹس کی تھی, تو آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. تو اس کو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. نون ثقیلہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے, وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ سارے صیغوں پہ آ رہا ہے نا, تو وہ زیادہ آسان ہے. اس میں بھی لام بھی شروع میں بھی داخل ہوگا, لام مفتوحہ, لام مفتوحہ تو نہیں کہیں گے, لام مفتوحہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ لام التاکید کہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اور اس کو لام مفتوحہ کہیں جو کہ مضارع کا معنی حاضر میں چینج کر دیتا, اس کو لام مفتوحہ کہیں, وہ زیادہ صحیح ہے. اور اس کو لام التاکید کہیں تو وہ زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ سمجھ آیا؟
اتنا سبق پچھلا والا تو بہت ہی آسان تھا، جو پیچھے میں نے کرایا وہ تو بہت ہی آسان تھا. یہ والا ٹاپک جو ہمیں پڑھا نا نون خفیفہ والا، نون خفیفہ نون ساکن کے ساتھ آتی ہے اور فعل مضارع کے آخر میں آتی ہے اور 8 صیغوں پہ آتی ہے، اور مثنیٰ کے اور جو جمع یہ ہوتی ہے نون نسوہ ہوتی ہے اس کے صیغوں پہ نہیں آتی، وہاں پہ کراس لگا دی. مشکل نہیں ہے، سمجھانے پہ ہوتا ہے تھوڑا کہ آپ نے یہاں پہ زبر کیوں لگا، رٹا نہیں لگانا. اگر آپ رٹا لگائیں گے نا تو پھر آپ نہ آپ کو یہ زبر نظر آئے گی، نہ آپ کو یہ پیش نظر آئے گی، نہ اس کی ریزن پتہ چلے گی یہاں پیش کیوں آ رہی ہے. پھر آپ کبھی یہاں پیش رکھ رہے ہوں گے، کبھی یہاں پہ زبر رکھ رہے ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آنی آپ. تو جمع کے صیغوں پہ آپ نے شو کرنی ہے پیش، اور واحد کے صیغوں پہ آپ نے شو کرنی ہے زبر. جتنے بھی پیش والے صیغے ہوں گے ان کے اوپر آپ نے زبر شو کرنی ہے پیش والے صیغوں پہ، اور نون ثقیلہ نون خفیفہ لگاتے ہوئے زبر شو کرنی ہے. جمع والے صیغوں پہ پیش کرنی ہے، اور تفعلینا کا جو صیغہ ہے یہ والا، اس پہ آپ نے لام کے نیچے زیر شو کرنی. اگر اس کو آپ کریں نا تفعل، یہاں پہ آپ اس کے اوپر زبر لگائیں تو آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے جب تک زیر نہیں دیں گے. تفعلن، تفعلن. اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا. اگر آپ اس پہ بھی زبر لگا دیں گی تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. سپر والے میں بھی، اس میں بھی اور اس میں بھی یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے. پھر اس پہ بھی آپ نے زبر لگا دی تو یہ بھی ایک جیسا ہو جائے گا. تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ان میں آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ہیا ضمیر ہے، یہ چوتھا صیغہ ہے، اور اس میں انتا ضمیر ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہیا ہے، یہ غائب کا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مخاطب، یہ آپ کا مخاطب کا ہے، مذکر کا ہے. اگر یہاں بھی آپ نے زبر دے دی تو پھر آپ کا اس میں کون سی ضمیر بنائیں گے؟ اس میں ضمیر ہے انتی. لیکن تفعلن میں تو انتا آئی ہے اور ہیا آئی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ انتا لگائیں گے. پھر تو انتی بنانے کے لیے زیر دینا ضروری ہے اس کو. جیسے کا کو آپ کی میں چینج کر دیتے ہیں نا، بس وہی ہے. کا کو کی میں چینج کرتے ہیں نا، وہ ایک چیز ہے. یہ آپ نے اس کو لام کو زیر میں چینج کرنا ہے، اور ریزن آپ کو پتہ ہے ہم کیوں چینج کر رہے ہیں، تفعلینا سے. چلیے جی ختم کریں کلاس کو، پھر لمبی ہو جاتی ہے. تو پھر لاسٹ کلاس کے پتہ میں صبح حیران ہو گئی، اٹھ کے میں نے دیکھا ایسی میں کچھ اپلوڈ کرنے کی کلاس، تو میں نے دیکھا کہ جو لاسٹ کلاس میں لی تھی اس کے 250-300 ہوئے تھے وہ ریویوز. یعنی اتنے لوگ اس کو سن چکے تھے. ابھی 8 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کلاس کو مجھے اپلوڈ کیے ہوئے. تو اگر چھوٹی کلاس ہو نا تو زیادہ سنتے ہیں لوگ. جب کلاس لمبی ہو جاتی ہے لوگ ٹائم دیکھ کے سنتے ہیں، اچھا پھر اس کو اتنی دیر لگے گی، چھوڑو اس کو رہنے دو. تو میرے خیال میں یہ، کیونکہ لاسٹ کی کلاس ہم نے ایمرجنسی میں لی تھی، میں اپنا کوئی کام کر رہی تھی، ہے نا، تو وہ میں اپنا کر رہی تھی تو آپ لوگوں کا میسج آ گیا، اور سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ان کی وجہ سے کتنے لوگوں نے وہ کلاس سنی ہے، فائدہ اٹھایا پچھلی کلاس. کوثر کی وجہ سے، کوثر کا میسج آیا، پھر ہم نے ان کو بھی بلا لیا. جزاک اللہ. ایمرجنسی کلاس ہوئی تھی. اور سسٹر میں کلاس کیوں نہیں لے رہی تھی آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائی تھی لاسٹ کلاس میں کہ سسٹر فہمیدہ جو ہے وہ بیمار ہے نا. جی آپ بولے تھے گر گئے نا. ہاں وہ گر گئی ہیں، ان کی تھوڑی چوٹ آئی ہے کلائی میں، اور وہ لکھ نہیں سکتی، پین نہیں پکڑ سکتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کو جتنا شوق ہے، جتنا وہ کلاس کو مس کر رہی ہیں نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر بھی انہوں نے مجھے ٹیسٹ کر کے بھیجا ہے. ان کا ترجمے کا ٹیسٹ تھا، انہوں نے سب سے پہلے مجھے کر کے بھیجا. ان کی کلائی میں اتنا پین ہے، پھر بھی انہوں نے ٹیسٹ کر کے بھیجا اپنا. اتنا ان کو شوق ہے. اور اس کلاس میں بھی سب سے پہلے آتی تھی، جیسے بھی ہوتا تھا وہ آتی تھی اور سنتی تھی. لیکن چلیں کوئی نہیں، انشاءاللہ وہ ریپیٹ سن لیں گی. اور انہوں نے مجھے بتایا بھی ہے کہ میں سنتی ہوں، آپ فکر نہیں کریں. تو آپ اپنی کلاس لیتی رہیں. تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ ثقیلہ پڑھیں گی، یہ والا. اگر اس کو میں بھی پڑھاؤں گی تو یہ مکس اپ ہو جائے گا. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.